السلام علیکم ویورز، آج آپ کے سامنے میں ایک استغفار میراکل اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ ایک استغفار پڑھنے کے معجزے کی کہانی ہے یہ بہن لکھتی ہیں، میں ایک جگہ جاب کرتی تھی۔ مجھے ایک کلائنٹ کو ایک پروڈکٹ کے ریکارڈنگ کنونس کرنا تھا، صرف کال کے ذریعے۔ میری جاب کو لے کر باتیں سٹارٹ ہو گئی کمپنی کے فون پہ بات کرتے کرتے ہم نے ایک دوسرے سے اپنا پرسنل نمبر بھی ایکسچینج کر لیا۔ وہ دبئی میں رہتے تھے اور میں پاکستان میں۔ ہماری باتیں ہونے لگی۔ ایک دن انہوں نے مجھے پرپوز کیا، میں نے بھی ہاں کر دی۔ پھر ایک دن نیاز نے کہا چلو ویڈیو کال کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے ویڈیو کال کی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ نیاز کی ایک آنکھ میں خرابی ہے۔ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ تھوڑی سی کم کھلتی ہے۔ میں نے ویڈیو کال کے دوران ان سے کچھ بھی نہیں کہا، مگر جیسے ہی میں نے کال بند کی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو اتنی اچھی دکھتی ہوں اور نیاز ایک آنکھ سے معذور ہے۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ میں نے نیاز کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ نیاز اسے ہر دفعہ کال کرتا تھا اور میسج کرتا رہتا تھا، مگر میں فون نہیں اٹھاتی تھی۔ نیاز ایسے ہی مجھے کال کرتا رہتا تھا اور میں نے اسے 3 ہفتوں تک اگنور کیا۔ ایک دن نیاز زکیہ کے گھر چلا جاتا ہے۔ زکیہ جاب پر ہوتی ہے، مگر نیاز زکیہ کے والدین سے شادی کی بات کر لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جب زکیہ گھر آتی ہے تو اس کے والدین اسے نیاز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہاری پسند ہمیں پسند ہے۔ زکیہ حیرت سے اپنے والدین سے پوچھتی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ زکیہ کے والدین اسے سب کچھ بتاتے ہیں نیاز کے بارے میں، اور زکیہ یہ سن کر غصے میں اپنے والدین کے سامنے ہی نیاز کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر تک آنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ جیسی خوبصورت لڑکی تم جیسے لڑکے سے شادی کر لے گی جس کی ایک آنکھ خراب ہے؟ نیاز کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے میری شکل اور آنکھ کی وجہ سے مجھے جج کر رہی ہو؟ اللہ کا خوف کرو زکیہ، تم نے میرا دل بہت دکھا دیا ہے۔ یہ کہہ کر نیاز فون کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد زکیہ اپنی لائف میں بزی ہو جاتی ہے۔ اتنی بے عزتی کے بعد نیاز نے نہ پھر کبھی زکیہ کو کال کیا نہ کوئی میسج کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے کافی وقت گزر جاتا ہے اور زکیہ کے جسم پر ایسی بیماری ہو جاتی ہے جسے کوڑ یعنی کہ سفید داغ ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات سے زکیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے والدین سے سب بات کہتی ہے۔ اس کے والدین اسے کچھ جواب نہیں دیتے۔ زکیہ اپنی اس بیماری سے بہت ٹوٹ جاتی ہے کہ اسے یہ آخر کیسے ہو گیا۔ پھر وہ اپنی زندگی ایسے ہی معمول روز کی طرح جینے لگتی ہے، لیکن زکیہ کی یہ بیماری دن پر دن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زکیہ کو اسی دوران بہت سے رشتے آتے ہیں، مگر سب اس کی بیماری کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، اور زکیہ کی یہ بیماری دن بر دن پورے جسم پر پھیل جاتی ہے۔ اس وجہ سے زکیہ جاب چھوڑ دیتی ہے۔ پھر زکیہ ایک دن اپنے والدین سے کہتی ہے کہ کیا یہ بیماری میری وجہ سے ہے؟ مجھے یہ تو اللہ نے دی ہے، تو لوگ مجھے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی رضا سے ہے، لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟
اور مجھ سے رشتے کے لیے انکار کر دیتے ہیں، کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تب زکیہ کے ابو نے اس سے کہا، کیا تمہیں اس وقت اللہ کا خوف آیا تھا جب تم نے نیاز کو اس کی آنکھ سے اس کی خامیاں گنوائی تھی؟ اس کے ساتھ بھی تو اللہ کی مرضی سے ہی ایسا حادثہ ہوا تھا، اللہ کی مرضی سے ہی تو اس کی آنکھ ایسی ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں احساس ہوا تھا اس کے درد اور تکلیف کا؟ تم نے تو اسے نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی معصوم کا دل دکھا کر تم بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ خیر، زکیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ پھر سے نیاز کو پانا چاہتی تھی، مگر کہتی کیسے؟ وہ سوچنے لگی، اب اگر اس نے نیاز سے نکاح کی بات کی تو وہ یہی کہے گا کہ اب تمہیں ایسی بیماری ہو گئی ہے اس لیے میرے پاس آئی ہو۔ یہ سب سوچ کر زکیہ نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن زکیہ کی کسی فرینڈ نے استغفار کی فضیلت بتائی اور زکیہ کی پریشانی دور کرنے کے لیے استغفار پڑھنے کو کہا۔ اب زکیہ روز نماز کے بعد اور دن بھر گھر کے کام کرتے ہوئے استغفار کثرت سے پڑھنے لگی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن نیاز کی کال آئی اور اس نے زکیہ سے کہا، ایک رشتہ تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، کل لڑکے والے تمہارے گھر جائیں گے۔ زکیہ اپنی بیماری کے بارے میں کچھ بتا پاتی اس سے پہلے نیاز نے اپنی بات ختم کر کے فون کاٹ دیا۔ زکیہ نے سوچا، ہر رشتے کی طرح یہ رشتہ بھی میری بیماری کی وجہ سے انکار ہو جائے گا۔ اگلے دن صبح زکیہ کے گھر کچھ مہمان آئے۔ زکیہ کے امی ابو نے زکیہ سے چائے ناشتے کو کہا مہمان کے لیے۔ زکیہ ڈری سہمی سی چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں کہ کون لوگ ہیں۔ تبھی ایک لڑکے کی آواز آئی، مجھے لڑکی پسند ہے۔ آواز سن کر زکیہ شاکڈ ہو گئی کیونکہ یہ آواز جانی سنی سی تھی۔ جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے نیاز اور اس کے امی ابو تھے جو رشتے کے لیے آئے تھے۔ زکیہ نیاز کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور نیاز سے بولی، شاید آپ کو میری بیماری کے بارے میں نہیں پتہ۔ نیاز نے کہا، مجھے سب پتہ ہے، میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کے جسم سے نہیں۔ میں آپ کو آپ کی بیماری سمیت قبول کرتا ہوں۔ اور پھر اس طرح سے استغفار پڑھنے سے زکیہ کی زندگی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں۔ بے شک اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گنواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے۔ سارے رشتے، دوست، مددگار
ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پہ لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا، آمین۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی استغفار میراکل اسٹوری۔ آپ کو اسٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ لوگ بھی اپنی کسی اسٹوری کو مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اسٹوری مجھے جی میل کریں۔ میرا جی میل اکاؤنٹ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جزاک اللہ۔